السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو سن کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور ایک بہت ہی بھیانک نالج میں آپ کو ایک سانپ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ سانپ کی ویسے بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ایک قسم کا سانپ ایسا ہے جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ عربی میں الافعی سانپنی یعنی مادہ سانپ کو اور افعون نر سانپ کو کہتے ہیں۔ امام زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ افعی ایک چت کبرا سانپ ہوتا ہے جس کی گردن پر اور منہ بڑا ہوتا ہے، لیکن ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے 2 سینگیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کی کنیت ابو حیان و ابو یحییٰ ہے، اس لیے کہ یہ سانپ 1000 سال تک زندہ رہتا ہے۔ یہ نہایت بہادر اور کالے رنگ کا ہوتا ہے اور انسان پر اچھل کر حملہ کرتا ہے، اور سانپ تمام سانپوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور ان سے زیادہ خطرناک سوجستان کے علاقے کے سانپ ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوا چلوں۔ ابن شبرمہ نے سانپ کا ایک حیرت انگیز واقعہ یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک سانپ نے ایک نابالغ لڑکے کے پیر میں ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پھٹ گئی۔ یعنی سانپ نے اس نابالغ لڑکے کے پیر میں ڈسا تو اس لڑکے کی پیشانی پھٹ گئی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن شبیب بن شبہ خلیفہ منصور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے شبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے شبیب، تم کبھی سوجستان گئے ہو؟ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہاں کثرت سے سانپ ہوتے ہیں۔ تو شبیب نے جواب دیا کہ جی ہاں امیر المؤمنین، میں سوجستان گیا ہوں۔ تو خلیفہ نے فرمایا کہ وہاں کے سانپوں کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ تو شبیب نے کہا کہ سوجستان کے سانپوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کی گردن پتلی، دم چھوٹی، منہ بڑا، رنگ مٹیالہ مائل اور سفید داغدار ہوتا ہے۔ یہاں کے بڑے قسم کے سانپ تو بس موت تک پہنچاتے ہیں، اور چھوٹے قسم کے سانپ تلوار کی طرح کار ضرب لگاتے ہیں۔ اور آپ کو افعی سانپ کی کچھ خصوصیات ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ امام خزیوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افعی چھوٹی دم کا ایک خطرناک اور خبیث قسم کا سانپ ہوتا ہے۔ اس سانپ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے، تو پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھ ہمیشہ کھلی ہوئی رہتی ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو وہ زمین کے اندر 4 ماہ کے لیے چھپ جاتا ہے۔ یعنی جب سردی کا موسم آتا ہے تو وہ سانپ، افعی نامی سانپ، 4 مہینے کے لیے زمین کے اندر چھپ جاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے دکھائی نہیں دیتا۔ پھر وہ سونف کے درخت کو تلاش کر کے اس میں اپنی آنکھیں رگڑتا ہے تو اس کی آنکھ روشن ہوتی ہے۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ افعی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب اس سانپ کی عمر 1000 برس کی ہو جاتی ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، اور خداوند قدوس اس کے جی میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھ کو سونف کے نم پتوں سے رگڑے۔ چنانچہ جب وہ اس کے پتوں سے اپنی آنکھوں کو گھستا ہے تو اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ سانپ اتنی دور جنگل میں نکل جاتا ہے کہ وہاں سے بستی تک پہنچنے کے لیے 3 مہینے کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ افعی سانپ اتنی لمبی مسافت کو نابینا یعنی اندھے ہونے کے باوجود طے کر لیتا ہے، تو اسے راستے میں کہیں کسی باغ میں سونف کا درخت ضرور ٹکرا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اس میں اپنی آنکھوں کو گھستا ہے اور رگڑتا ہے تو قدرتاً اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ نیز یہ کہ اس سانپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی دم کٹ جاتی ہے لیکن پھر نہیں نکل آتی ہے، اور جب اس کی داڑھ اکھڑ جاتی ہے تو پھر دوبارہ 3 دن کے بعد جم جاتی ہے۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر اس سانپ کو کاٹ دیا جاتا ہے تو 3 دن تک حرکت کرتا رہتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ سانپ انسان کا سب سے خطرناک دشمن ہوتا ہے، لیکن جنگلی گائے اسے کھا کر ہضم کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اسی دوران اس قسم کے یعنی افعی نامی سانپ
نے اونٹنی کے ہونٹوں میں ڈس لیا تو اس کا بچہ اسی وقت اونٹنی سے پہلے مر گیا۔ جب یہ سانپ کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو زیتون کا پتا کھا لیتا ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے بعض وہ سانپ ہوتے ہیں جو منہ در منہ ملا کر جفتی کرتے ہیں، یعنی دونوں سانپ اپنے منہ ملا کر جفتی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب نر سانپ مادہ سے جفتی کرتا ہے تو بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سانپنی سانپ کے ذکر کو ڈس ڈس کر کاٹ دیتی ہے تو وہ سانپ اسی وقت مر جاتا ہے۔ ذکر یعنی لنگ۔ امام جوہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کشیش الافعی سانپ کی اس آواز کو کہتے ہیں جو اس کی کھال سے نکلتی ہو، منہ سے نہیں۔ اب میں آپ کو افعی نامی سانپ جو ہے اس کے طبی فوائد بتاتا ہوا چلوں۔ اگر کوئی شخص افعی سانپ کے خون کو بطور سرما آنکھوں میں استعمال کرے تو آنکھوں میں روشنی و بینائی کا اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی اس کے قلب کو خشک کر کے گلے میں لٹکائے، یعنی اس کے دل کو سوکھا کر کے گلے میں لٹکائے، تو کسی قسم کا کوئی سحر یعنی کوئی بھی جادو اثر انداز نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی داڑھ میں درد ہو رہا ہو تو اس کی داڑھ باندھ کر لٹکا لے تو داڑھ کا درد جاتا رہے گا۔ اسی طرح اگر اس کی بائیں داڑھ کو، یعنی افعی نامی جو سانپ ہے اس کی بائیں داڑھ کو کوئی عورت کی بائیں ران میں باندھ لے تو جب تک یہ بندھی رہے گی عورت حاملہ نہیں ہو سکتی۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ابن زوہر نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو چوتھیا بخار آتا ہو تو افعی کا قلب باندھ کر لٹکا لے تو انشاءاللہ بخار جاتا رہے گا۔ سانپ کی چربی ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں کے ڈسنے میں مفید ہے۔ اگر کسی جگہ کے بال اکھیڑ یعنی نوچ کر اس کی چربی کی مالش کریں تو اس کی جگہ کبھی بال نہیں آ سکتے کبھی بال نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی آدمی نوشادر منہ میں پگھلا کر اس سانپ یا کسی بھی سانپ کے منہ میں تھوک دے تو دونوں قسم کے سانپ اسی وقت مر جائیں گے۔ اگر اس کی کھال سرکہ میں ملا کر پکا لی جائے پھر اس کو منہ میں لے کر کلی کرے تو داڑھوں اور دانتوں کے درد میں نفع بخش ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کی کھال کو مٹی میں ملا کر باریک پیس کر بطور سرما استعمال کرے تو آنکھوں کی بینائی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اگر کسی کے بواسیر یا آنکھ میں سفیدی چھا گئی ہو تو اس سانپ کی چربی کی مالش اور آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرے تو انشاءاللہ دونوں شکایت جاتی رہے گی۔ دوستو اب میں ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھی، تھینکس، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو ویڈیو ختم کر رہا ہوں تو آپ واپس سے ایک مرتبہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نالج ٹی وی ہندی جو یہ چینل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کو بھی سبسکرائب کروائیں اور اس کی ہر ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہر ویڈیوز پر لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو سانپ کے بارے میں، افعی نامی جو سانپ ہے اس کا نالج آپ کو کیسا لگا۔ تھینکس دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔